ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بیماری میں مزار پر جا کر ایصال ثواب کرنے سے کیا ہمیں شفا حاصل ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہ کس نے کہا کہ شفا مزار سے ملتی ہے؟ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی ہماری مشکلات حل کرنے والا ہے۔ بیماریوں، مشکلات، پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات فقط ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت سارے وسائل اور ذرائع کی طرف متوجہ کیا ہے۔ جیسے خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب، ان لوگوں سے کہیے کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی گناہ کر بیٹھیں، کیا کریں؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کریں، یہ اس کی بھی تلقین ہے یہ۔ لیکن یہاں کیا فرمایا؟ جاؤکا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب مغفرت کریں، اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اب دیکھیے، اپنے حبیب کی بارگاہ میں اللہ نے آنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استغفار کریں گے تو ہمارے استغفار میں ان کے استغفار میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور مقبولیت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ کعبۃ اللہ کے پاس جا کر دعا مانگے اور گھر میں دعا مانگے، فرق ہے کہ نہیں؟ روضہ رسول پہ دعا مانگے، اپنے گھر پہ مانگے، فرق ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے مقامات کی تبدیلی کی بنا پر دعاؤں کی مقبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی روشنی میں اب جواب آپ کے لیے یہ ہے کہ یوں نہیں ہوگا کہ کوئی صاحب مزار آپ کو شفا دے دیں گے یا ایصال ثواب کرنا شفا دے گا۔ آپ وہاں جائیں اور یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی اپنے نیک بندوں پر دنیا میں جب وہ ہوتے ہیں تب بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پردہ فرما جائیں تب بھی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان رحمتوں کی چھاؤں میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں شفا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، یہ اس نیت کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں۔ بلکہ مخاطب بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان بزرگ کو مخاطب کریں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تھے تو السلام علیکم یا اہل القبور فرماتے تھے، مخاطب کرتے تھے، اے قبر والو تم پر سلام۔ اس کا مطلب ہے وہ سنتے ہیں، کہ حدیث میں بھی ہے، سرکار نے فرمایا جب تم سلام کرتے ہو مردہ اس کا جواب دیتا ہے، لیکن تمہیں اس کے جواب کا شعور حاصل نہیں ہے۔ سلام بھی دعا ہے اور جواب بھی اس کی دعا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو عام آدمی مردہ قبر میں ہے وہ بھی آپ کی آواز سنتا ہے اور آپ کو دعا دیتا ہے، تو صاحب مزار اگر اللہ کے واقعی نیک بندے ہیں تو آپ ان سے عرض کر سکتے ہیں اس طرح کہ حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ شفا صاحب مزار نہیں دے گا، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائے کہ وہ دعا کریں فوراً ہو جائے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فضیلتیں ایسی اللہ کسی کو دے دیتا ہے کہ وہ باعث شفا بن جاتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں کو، خود قرآن میں ہے کہ میں مادرزاد اندھوں کو بینائی دے دیتا ہوں، جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے، کوڑ کا مرض، برس کا مرض ختم ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے کرامات بھی ہوتی ہیں۔ اس کے پیش نظر آپ بہرحال جا کے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دیں، ان بزرگ کے وسیلے سے، یا ان سے بھی کہیں کہ دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ یہ صحیح طریقے ہیں اور یہ صحیح عقیدہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ ہم ایک فلم دیکھ رہے تھے، اس میں ایک کفریہ جملہ آیا یا کوئی کفریہ گانے اور اس طرح کا میوزک تھا، تو کسی نے کہا کہ بھئی آگے نکال دو، تو وہاں بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کہنے لگا رہنے دو، 1-2 منٹ ہی کی تو بات ہے۔ تو جس نے یہ کہا یہ کیا کفر پہ راضی ہوا اور اس پہ حکم سخت لگے گا کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ایسی فلم، ایسا ڈرامہ، ایسی چیزیں دیکھنا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اچانک کفریات آئیں گی اور بعضوں کو شعور حاصل ہوتا ہے، وہ تو چلیں شاید اس کو آگے نکال دیں، توبہ کر لیں، لیکن جن کو شعور ہی حاصل نہیں ہے اور وہ اس کو ہو سکتا ہے کہ صحیح سمجھ کر یا غلط نہ سمجھتے ہوئے خوشی کے ساتھ دیکھ لیں، سن لیں، تو ان پر تو حکم کفر مرتب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اولاد ہماری ہوتی ہے، بعض اوقات اس کو یہ اونچ نیچ نہیں پتہ ہوتی، تربیت ہماری جو ہے گھروں میں، اور جو ہم قرآن و حدیث کا علم دے رہے ہیں وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، تو ایسا بڑا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑی دیر کی انٹرٹینمنٹ اگر ہمارے ایمان کو ہی ضائع کر دے تو پھر دوزخ میں اس کا انجام بڑا برا ہے، اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ دیکھے نہیں، دوسری بات ہے کہ اس طرح دیکھا اگر فرض کر لیں اور وہ آیا تو بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے تھا کہ فوراً اس کو آگے نکالنا چاہیے تھا، لیکن جس نے کہا رہنے دو، 1-2 منٹ کی تو بات ہے، تو وہ بالکل گویا کہ کفر پہ راضی ہوا، تو اس لیے اس کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ میں احتیاطاً کا اس لیے حکم دے رہا ہوں کہ آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کفر کس قسم کا تھا۔ اگر تو وہ کفر ایسا ہوتا کہ بالکل انسان کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا، مرتد کر دیتا، تو پھر تو احتیاطاً کا لفظ نہ ہوتا، پھر تو فرض ہوتا۔
لیکن چونکہ مجھے بھی نوعیت نہیں پتہ تو اور عمومی طور پہ جو فلم ڈراموں وغیرہ کے اندر کفریات نظر آتے ہیں وہ ارتداد والے نہیں ہوتے، اس سے کم درجے کے ہوتے ہیں، تو احتیاطاً جتنے بھی بیٹھے تھے آپ سمیت جس نے سائل نے سوال کیا ہے سب کو چاہیے کہ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں، اور نیکسٹ ٹائم کے لیے بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کسی کفر کو جاری رکھنے کا کہنا یہ یقیناً رضا بالکفر ہی بنتا ہے اور اس میں بہت گناہ ہے۔ سے معلوم ہوا کہ اجنبی عورت کی طرف بقدر ضرورت اور ضرورت کے وقت نگاہ اٹھانا شرعاً جائز ہے۔ جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ عورت کو دیکھ سکتے ہیں، بلکہ وہ تو چھو بھی سکتے ہیں، علاج کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو سیکورٹی کے شعبے میں ہوتے ہیں، اب کوئی عورت جیسے بعض اوقات ایئرپورٹ پہ آپ دیکھیں نقاب کیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ نقاب اتار کے چہرہ دکھائیں، یا پکچر لینی ہوتی ہے، تو یہ ایک مجبوریاں ہوتی ہیں، اس میں عورت کو دیکھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اور بہت سے سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں کہ اگر عورت کی تلاشی بھی لینی پڑے اور وہاں پہ کوئی لیڈی کانسٹیبل وغیرہ نہ ہو تو مرد تلاشی لے سکتا ہے، اس صورت میں کہ جب واقعی کسی عورت کے اوپر شک ہو جائے کہ شاید یہ کوئی مطلب غلط قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر ہے، جو آج کل مطلب یہ کہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اجازت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے اب دکاندار ہے، کاسمیٹک کی دکان چلا رہے ہیں یا کپڑے کی دکان چلا رہے ہیں، تو حتی الامکان بغیر ضرورت کے نگاہ نہ ہی ڈالیں بہتر ہے، لیکن جب کوئی دے رہا ہوتا ہے تو کوئی چیز دے رہا ہے تو عورت نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ہاتھ پہ بھی نگاہ پڑ سکتی ہے، کلائی پہ نگاہ پڑ جاتی ہے، اس کو گناہ قرار نہیں دیں گے، کیونکہ یہ غیر ارادی طور پہ نگاہ پڑتی ہے، اور آدمی کام کر رہا ہے اس کو وہ کب تک اپنی نگاہ بچائے۔ سبزی والا ہوتا ہے، پھل والے کے پاس آتی ہیں عورتیں، تو لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی نیت خود جان سکتا ہے، وہ اپنے جو قصد و ارادہ ہے اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی جانتا ہے، اس کے بعد مخلوق تو نہیں جانتی، وہ خود اچھی طرح جانتا ہے میں کس قصد و ارادے سے دیکھ رہا ہوں وغیرہ، تو اپنے آپ کو ریزرو رکھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپٹے بیچا کرتے تھے، تو یقیناً چلو مرد بھی خریدتے ہوں گے گھر والوں کے لیے، لیکن عورتیں بھی لیتی ہوں گی، تو حتی الامکان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن جب اس قسم کے معاملات ہوں کہ جہاں پر نگاہ ڈالنا ایک مجبوری بن جائے تو وہاں شرعاً جائز ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ گواہی دیتے ہیں تو وہ پہچاننا ہوتا ہے، عورتوں کو سامنے کھڑا کر دیا، پہچانو ان میں سے کون سی عورت تھی، تو اب وہ یہ تو نہیں کہ میں نگاہ بچائے، نہیں جی نگاہ کا پردہ ہے میں تو نہیں کر سکتا ہوں، بھئی دیکھنا پڑے گا تاکہ تبھی تو مجرمہ پکڑی جائے گی، تو اس صورت میں وہ بالکل ان عورتوں کو دیکھ سکتا ہے، تو یہ اچھی طرح سمجھیں۔ تو اسی طرح نکاح کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے ایک عورت سے نکاح کا ارادہ کیا ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو دیکھ لیا؟ عرض کی کہ نہیں، عرض کی جی نہیں، فرمایا اس کو دیکھ لو، ایک دفعہ اس کو دیکھ لو، کیونکہ یہ بعد میں محبت اور موافقت بڑھانے میں مددگار ہے، یعنی جب تم دیکھ لو گے اگر تمہیں شکل صورت سمجھ میں آتی ہے، وہ تمہیں پسند آتی ہے تو آگے محبت اور موافقت قائم رہے گی، اور ایسا نہ ہو کہ تم دیکھے بغیر نکاح کر لو اور بعد میں پھر نفس جو ہے وہ ناپسندیدگی کے شکار ہو تو نہ محبت قائم رہے گی اور نہ ہی صحیح موافقت پیدا ہوگی۔ یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر بعض اوقات عاشق بن جاتے ہیں نا، وہ سامنے لڑکی کہتی ہے، پردے میں ہوتی ہے کہ لڑکا صاحب فوراً جذبات میں کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتی ہے بھی ایک دفعہ مجھے دیکھ تو لو، نہیں میں تمہیں بس نہیں دیکھنا چاہتا، میں نے تمہاری شکل سے نہیں تم سے محبت کی ہے۔ وہ ڈائلاگ ہوتے ہیں، وہ بعد میں کبھی شادی ہو جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے وہ چیخے مار کے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذہب اسلام نے ہمیں نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، پردے کا حکم دیا ہے، لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خود یہی شریعت آپ کو کہتی ہے کہ آپ ممنوعہ چیزوں کو بقدر ضرورت کر سکتے ہیں، اس لیے ذہن میں رکھیں۔ اچھا میرے یہ کہتے ہیں کہ کوئی جمعرات کو فوت ہوا اور جمعے کے دن اس کو دفنایا گیا، تو کیا جمعے کے دن اس کو جو مرنے کی فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی کہ نہیں، کیونکہ جمعے میں قبر میں گیا؟ تو آپ کے سوال سے دیکھیں نتیجہ ظاہر ہے کہ جمعے کے دن فوت ہونے کی فضیلت ہے، یہ دفنانے کی وجہ سے فضیلت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایسے معاملات ہیں کہ ان میں قیاس کو دخل نہیں ہے، کیونکہ جو بھی مطلب عبادات کے معاملات ہوتے ہیں، عبادات کا تعارف ہوتا ہے یا آخرت کا ثواب ہے، آخرت کا عذاب ہے، اس کو قیاساً کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اگر کوئی صحابی بھی آخرت کے معاملات پر اپنے پاس سے کلام کریں بظاہر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ انہوں نے ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی اس کو بیان کیا ہے،
کیونکہ کوئی صحابی قیاساً اپنی طرف سے ایسی چیز بیان نہیں کر سکتے ہیں، تو لہٰذا حکم اس میں یہی ہوگا کہ جمعے کے دن اگر فوت ہوتے تو فضیلت پاتے۔ ہاں یہ ہم حسن ظن قائم کر سکتے ہیں کہ جمعے میں قبر میں گئے، اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے گا۔